اذان امت مسلمہ کے اجتماعی وجود کی پہچان اور اس کے دین کی شناخت ہے۔ اذان کے عظیم الشان بے مثال کلمات میں دین اسلام کا مکمل تعارف، اس کی عالمگیریت کا اعلان اور توحید و رسالت اور فلاح و نجات کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر اذان اور نماز، خطبہ عیدین، طواف اور سعی اور جمرات پر سنگباری اسی عظیم الشان کلمہ حق سے ہوتی ہے۔ مسلمان اسی کلمہ حق کا غلغلہ بلند کرتے ہوئے بدر و حنین اور تبوک سے ہوتے ہوئے قیصر و کسریٰ کے محلات کو فتح کرتے ہوئے فاتح عالم قرار پائے۔ کسریٰ کے محل کے سامنے جب نعرہ تکبیر کی گونج مسلم مجاہدین نے گھوڑے دریا میں ڈالے تو ایرانی دیو آمدند پکارتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مگر آج رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اذان تو آج بھی ہو رہی ہے، لیکن مجاہد کی اذان اور ملا کی اذان اور والی بات ہے۔ آج اس اذان کے کلمات وہی ہیں، لیکن جن زبانوں سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر وہ پہاڑوں جیسا ایمان، وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ شجاعت، وہ ہمت باقی نہیں ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے تو ان کی صفوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ قیصر و کسریٰ کو نیست و نابود کیا، اور مسلمانوں نے اسی نعرہ تکبیر کے ذریعے سے اپنی صفوں کے اندر اتحاد، اتفاق، یکجہتی پیدا کی، رنگ و نسل اور قوم اور وطن اور قبیلائی بتوں کو توڑا، اور اس صدا نے امت مسلمہ کو ایک صف میں لا کھڑا کیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج جس نماز اور جس اذان اور اقامت نے ہمیں ایک صف میں کھڑا کر کے ایک امت بنایا تھا، اور کالے اور گورے اور عربی اور عجمی کو ہر قسم کی فرقہ واریت سے نکال کر ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا تھا، آج وہی نماز، آج وہی مساجد، آج وہی اذان ہمارے لیے اختلاف اور انتشار کا ذریعہ بن چکی ہے۔ آج کہیں سنی اور وہابی کی مسجد ہے، کہیں دیوبندی اور بریلوی کی مسجد ہے، اور کہیں اہل حدیث کی مسجد ہے۔ ان ساری مسجدوں کے نیچے مسلمان کی مسجد ملبے میں دب کر رہ گئی ہے۔ اذان دراصل اسی مسلم کی مسجد کی دریافت کے لیے ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بن کر جئیں اور مسجدوں کے اوپر سے اس لیبل کو ہٹا دیں کہ یہ کس کی مسجد ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا دروازہ ہر مسلمان کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے اہل اسلام کے لیے جب بلاوا آتا ہے تو بغیر کسی تفریق کے مسلمان ہر مسجد کے اندر جا کر امن اور سکون سے اس طرح نماز ادا کرے جس طرح سعودی عرب کے ماحول کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا ہے، کوئی سینے پر باندھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی ناف پر باندھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی آمین بالجہر کہہ رہا ہے، کوئی آہستہ کہہ رہا ہے، لیکن سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ صفیں کج، دل پریشاں، سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ کرے ان عبادات کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
وسلم